ایک مرتبہ مکہ کے اندر ناچنے گانے والی محفل منعقد ہو رہی تھی۔ مکہ کا یہ رواج تھا کہ وہاں محفلیں ناچنے گانے کی، شراب کی محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور آپ جو ہے بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ناچنے گانے کی محفل منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی بکریوں کو دوسرے چرواہا کے حوالے کیا اور آپ اس محفل میں شرکت کی نیت سے چلے۔ جب آپ مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو گرمی بڑی شدید تھی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اللہ نے آپ کے اوپر ایسی نیند طاری کی، آپ کی آنکھ ایسی لگی، جب وہ محفل ختم ہو چکی تھی تب آپ کی آنکھیں کھلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے اپنے نبی کا ایسی مجلسوں سے دور رکھا، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے زلزلے آتے ہیں جب ناچنے گانے والی، شراب پینے والی محفلیں منعقد ہونے لگ جائیں، عام ہو جائیں، ناچنے گانے کا رواج ہو جائے، شراب کا دور چلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ اگر پچھلی امتوں میں باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا تو میری امت بھی وہ عمل کرے گی۔ اور فرمایا میری امت شراب کا نام بدل دے گی، میری امت سود میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اتنا عام ہو جائے گا ان کے اندر کہ کوئی آدمی بچ نہیں پائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں سود کھا رہا ہوں۔ اور مثال دے کر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس طرح سود کھائے گا جیسے اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، جیسے رات کی کالی اندھیری، رات کی تاریکی، کالی تاریکی کے اندر کالا پہاڑ ہو اور کالی چینٹی ہو۔ ایک تو رات کی تاریکی، ایک کالا پہاڑ اور کالی چینٹی۔ تو رات میں کالی چینٹی کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چینٹی، کالا پہاڑ کا اور رات کی تاریکی اندھیری میں کالی چینٹی کیسے نظر آئے گی؟ تو پھر آپ نے فرمایا، اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ جس طرح رات کی اندھیری میں کالی چینٹی کالی پہاڑ پر نظر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے تم سود کھاؤ گے، تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ ہم سود کھا رہے ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، ہر گھر سے زنا کی بدبو آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے حضرت علی سے، تو صحابہ نے کہا ابھی تو چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں 6 مہینہ دیر کروں گا امت سالوں دیر کرے گی، اس لیے وقت پر نکاح کیا جائے۔ زنا عام ہو چکا ہے، شرابیں عام ہو چکی ہیں۔ آپ کے علاقے میں کتنی شراب پی جا رہی ہے، کتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، کتنا زنا ہو رہا ہے۔ قیامت کے قریب اور حالات بگڑیں گے، جانوروں کی طرح لوگ جو ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر زنا کریں گے، اور ایمان والا وہ شخص ہوگا اس زمانے میں جو ان سے یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا ہٹ کے ہی کر لیتے راستے سے یہ کام۔ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔
جب قیامت قائم ہوگی تو بدترین لوگ ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں بچ رہا، کوئی جیب، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں گانے بجانے کے آلات نہ ہوں۔ موبائل سے ہر آدمی جڑا ہوا ہے اور اس میں فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو کسی صحابی نے آپ سے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن کے حالات بیان کر دیجئے، سنا دیجئے ہمیں۔ درود شریف تو پڑھ لو، چوکنا ہو کر سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے درود شریف پڑھ، آپ کے اوپر جمعے کے دن تو کم سے کم درود شریف پڑھ لیا کرو۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یہ غیر مناسب بات ہے۔ ایسے بیٹھو جیسے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے تھوڑی دیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بچپن کا زمانہ بنو سعد کے قبیلے کے اندر گزرا۔ مائی حلیمہ کے یہاں میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا۔ انسان کی شکل میں چند فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا، اور پھر انہوں نے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھال تھی، برف تھا، زمزم کا پانی تھا، اور انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، کھولا اور میرے دل کو نکالا، اور اس میں سے کچھ نکالا اور پھر اس کو برف سے دھویا، اور ایک انہوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو ایک نورانی مہر ان کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے میرے دل پر وہ مہر لگا دی اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا، نشان کچھ نہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر میرا رضائی بھائی ڈر گیا اور بھاگتا ہوا اپنی اماں حلیمہ کو بلا کر لے کر آیا۔ اماں حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے سہما ہوا دیکھ کر کہنی میرے چپٹ گئی، کہنے لگی، ہائے میرا لال، تجھے کیا ہوا؟ میں سہما ہوا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میرا سینہ کھولا، برف سے دل دھویا، اس کے اندر سے کچھ نکالا، کچھ ڈالا، اور پھر ایک مہر ان کے ہاتھ میں فضا میں انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک مہر آئی اور انہوں نے میرے دل پر مہر لگا دی اور میرے سینے میں کوئی نشان نہیں ہے، اور میں نے اس کے انوارات ایک مدت تک محسوس کیے۔ تو حلیمہ ڈر گئی کہ اب اس امانت کو واپس کر کے آنا چاہیے۔ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ فرما رہے ہیں، باپ آپ نے دیکھا نہیں، یتیم پیدا ہوئے، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سینے کو چاک کرنے کے بعد مجھے 10 آدمیوں سے تولا گیا ایک ترازو میں، تو میں ان 10 آدمیوں سے بھاری تھا۔ پھر مجھے 100 آدمیوں سے تولا گیا وزن میں تو میں 100 سے بھی بھاری تھا۔ جگہ تو ہے نہیں، یہ تو بات غلط ہے، میں سچ بولتا ہوں، غلط بات تو کودتے لفانگتے آگے بڑھنا، اور یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے جی۔ بیچ میں جگہ خالی ہے تو دوسرا آدمی آئے گا باہر سے، اب بھی کہہ رہا ہوں بیچ میں جو جگہ تنگ یہ ہے اسے پورا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، غفلت سے آپ سن رہے ہو، فائدہ نہیں دے گا آپ کو۔ درود شریف پڑھو۔ آپ اس استعداد کے لائق نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں آپ کے مجمع میں بیان ہوں۔
آپ کو صرف موبائل کی اور الیکشنوں کی، گانے بجانے کی، جنگوں کی جھوٹی واقعات سنائے جائیں تو آپ وہ اچھے لگیں گے، آپ کو اس کو دلچسپی سے سنو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو شہنشاہ کائنات ہے اس کا بیان کر رہا ہوں میں آپ کے، اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، 1000 آدمیوں سے میں بھاری تھا۔ پھر زمین اور آسمان کے درمیان سے ایک آواز آئی کہ اگر اس بچے کو ساری خدائی سے بھی، زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی خدائی ہے سب سے بھی تولا جائے گا تو یہ ان سب سے بھاری ہوگا۔ اس کے بعد حلیمہ ڈر گئی، کہنے لگی اس امانت کو واپس کر کے آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کی کئی اور وجوہات بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا قافلہ، ایک یہودیوں کا وفد ہمارے قبیلے کے پاس سے، بنو سعد کے قبیلے کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑی قہر آلودہ نظروں سے دیکھا، قہر آلودہ نظروں سے۔ بولے یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ بولے اس کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کا باپ ہے۔ بولے اگر تم یہ کہتی کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو ابھی ذبح کر دیتے۔ یہ یہودیوں کا تاثر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہودی شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ظلم شعار جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہودی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، آئے دن ہمیں مارتے رہتے ہیں، روزانہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم انہی کا اتباع کر رہے ہیں۔ انہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہماری پارٹیوں میں، شادیوں میں، ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہم نے اپنا کوئی چیز نہیں بنائی، جبکہ ہم ساری دنیا پر ایک زمانے میں چھائے ہوئے تھے، علم کے اعتبار سے بھی، ثقافت کے اعتبار سے بھی، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی۔ آج ہم انتہائی ذلت اور رسوائی کے اندر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر ایک یہودی آیا جب آپ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو، کیونکہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، لایا گیا تو اس کی ہائے نکل گئی، کہنے لگا کہ آج یہود سے نبوت نکل گئی، قریش لے گئے۔ کئی مرتبہ ایسا واقعہ آیا پیش۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں ایک میلے میں گئی، عکاظ کا میلہ تھا، اور میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتھ گئی، تو یہودیوں کے جو کاہن تھے انہوں نے آپ کو دیکھا اور بہت زور سے چیخنے لگا، کہنے لگا کہ اس کو مار دو، یہ بڑا ہو کر تم سب کو مار دے گا۔ یہ یہودیوں کا تاثر ہمارے نبی کے بارے میں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے اور وہ حلیمہ کے ہی یہاں تھے، تو عیسائیوں کا وفد گزرا وہاں سے۔ عیسائیوں نے آپ کو دیکھا اور غور سے مشاہدہ کیا، بولے یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ نے کہا بچہ میرا ہے۔
کہنے لگے اس کی آنکھوں میں لال ڈورے مستقل رہتے ہیں، کبھی کبھی رہتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا مستقل رہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا اماں یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو اپنے دیش لے جائیں گے، یہ حبشہ لے جائیں گے، یہ آنے والی نسلوں کا رسول ہوگا، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہوگا۔ حلیمہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بچہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، میں نہیں دے سکتی۔ یہ عیسائیوں کا تاثر ہے ہمارے نبی کے بارے میں، وہ یہود کا تاثر تھا۔ چنانچہ حلیمہ لے کر کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی۔ آنے لگی تو راستے میں مکہ سے پہلے ہی ایک اونچی جگہ پر انہیں جو ہے پیشاب پاخانے کی حاجت ہو گئی، تو اپنے بچے کو بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، میں اپنی حاجت پوری کر کے بھی آتی ہوں۔ جب آپ وہ حاجت پوری کر کے آئی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ بڑا تلاش کیا، کوئی جگہ پہاڑ کے اندر بالائی جگہ پر جہاں چھوڑا تھا کوئی گھپا، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر ایسا نہیں جہاں چیخ چیخ کر آواز نہ دی ہو۔ بہت تنگ آ گئی اور بہت روئی دھوئی اور یہ عہد کیا کہ اگر میرا بچہ نہیں ملے گا تو میں کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لوں گی۔ ارے درود شریف تو پڑھ لو، کیوں سو رہے ہو یار؟ چنانچہ تنگ آ کر جب نہیں ملا تو عبد المطلب کے پاس گئی اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ عبد المطلب نے بھی پوری جتن کی، چاروں طرف مکہ کے ارد گرد جتنے بھی دیہات تھے، جتنے بھی پہاڑ تھے، سب پر گئے۔ آخر کار جب نہیں ملے تو اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، طواف کیا۔ طواف کرتے کرتے آواز آئی عبد المطلب پریشان مت ہو، آواز آئی غیب سے، ہم اپنے نبی کو ضائع نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پیڑ کے نیچے فلاں جگہ موجود ہیں، وہاں سے ان کو لے کر آ جاؤ۔ عبد المطلب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ملے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی ہیں جن کو شروع سے اس امت کے لیے مشقتوں میں ڈال دیا گیا۔ بچپن میں بھی معصوم ہیں، جوانی میں بھی معصوم ہیں اور بڑھاپے میں بھی معصوم ہیں، اور قبر کے پیٹ کے اندر معصوم چلے گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو اپنے شوہر کی قبر کی یاد آ گئی کہ اپنے بیٹے کو ان کے والد کی قبر دکھا کر لاؤں، وہ مدینہ منورہ کے قریب میں دفن۔ آپ کے رشتہ دار یثربی تھے سارے، تو اس 6 سال کے بچے کو لے کر کے اور ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی ان کو لے کر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مائی حلیمہ آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے چلی۔ آپ کے والد کی قبر کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد اپنے میکہ مدینہ منورہ میں 1 مہینہ تک رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر کے نہیں ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے سارے مقام پہچانے۔ یہ وہ گھر ہے جس میں میں رہا کرتا تھا، یہ وہ کنواں ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، یہ وہ میدان ہے جس میں میں دوڑا کرتا تھا، یہ وہ تالاب ہے میں جس میں تیرا کرتا تھا۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ کر پھر واپس آپ کی والدہ کو اپنے سسرال مکہ کی طرف آنے کا ارادہ ہوا۔ جب وہاں سے چلی مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے اور ام ایمن آپ کی خادمہ اور ایک اونٹنی اور ایک آپ کی والدہ، اور آتے آتے پہاڑوں میں جنگل بیابان میں خاردار جھاڑیاں جہاں پر سنسناتی ہوائیں چل رہی ہوں، ریت ہی ریت ہوں، دور تک انسان کا نام و نشان نہیں، لکڑ بھگ گئے اور چیتے اور شیر چنگاڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ میرے بھائیوں، ارے باپ تو دیکھا بھی نہیں، ماں جو سہارا تھی وہ بھی ایک مقام پر آ کر ابوا نام کی جگہ ہے، وہ آج بھی جنگل ہے وہاں پر،
کوئی جاتا نہیں وہاں. 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کیا ہوگا وہاں. اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ میری ماں کو کچھ ہو گیا, اور آپ اپنی ماں کے سینے سے سر لگا کر بیٹھ گئے, اور یوں آپ کی والدہ کے اوپر آپ جو ہے ایسے لیٹ گئے کہ میری اماں کو کچھ ہو رہا ہے. ارے میرے بھائیو, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ میں انتقال کر جاتی تو وہاں نانا ماموں سنبھال لیتے, مدینے میں انتقال کر جاتی تو وہاں دادا چاچے سنبھالتے. یہاں جنگل بیابان, جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں, پتہ نہیں قبر بھی کیسے بنائی ہوگی. فرمایا بیٹا میں تو جا رہی ہوں, لیکن میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے, وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا, گھبرانا نہیں, ہمت سے رہنا. ہاں میں تو جا رہی ہوں, لیکن میرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا, آباد رہے گا. میں نے ایسی مبارک اور عظیم ہستی کو جنم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسک رہے ہیں, موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے. ارے ماں کا مرنے تو بڑا بھی نہیں دیکھ سکتے, یہ تو 6 سال کا بچہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہیں. جو لوگ اپنے ماں باپوں کو ناراض کر کے, وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, اب توبہ اور استغفار کریں اپنے لیے. ایک آدمی 5 لاکھ روپیہ لگا کر کے نہیں حج کو جاتا ہے. سعودی عرب سے لے کر ہندوستان اور جتنے بھی مسلم ملک ہیں, کوئی فتویٰ لکھ کر نہیں دے سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا 100%. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا, فتویٰ دے دیا کہ کوئی آدمی اپنے ماں یا باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا, اللہ اس کو ایک حج مقبول کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. آج ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہہ کر پکارا جا رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. تو میرے بھائیو, یہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میری ماں کو کچھ ہو گیا ہے. اور آپ کی والدہ کی یہ الفاظ کہتے کہتے گردن ڈھلک گئی, اور آپ کی آنکھوں سے ایسے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے. ام ایمن جو آپ کی خدمت کرنے والی ماں تھی, خادمہ تھی, وہ آگے بڑھتی ہیں سہارا دینے کے لیے. ان کی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے تھے, ہمیشہ ان کی عزت کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے ماں بن کے سہارا دیا. ایک مرتبہ دائی حلیمہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجمع کو خطاب کر رہے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو دائی حلیمہ آئی اور آپ نے دیکھا ان کو, تو آپ جو ہے کھڑے ہو گئے, اپنی صوافہ اتارا, یا چادر تھی آپ کے پاس کاندھے پر, وہ اتاری اور دائی حلیمہ کے لیے زمین پر ڈال دی کہ اس پر بیٹھو. جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے تعجب کرنے لگے کہ یہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی نے اپنی چادر اتار کر زمین پر ڈال دی, قدموں میں ڈال دی. پھر آپ نے بتایا کہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے, بچپن میں اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. نبی کی نظر میں دودھ پلانے والی ماں کا اتنا بڑا احترام ہے, تو حقیقی ماں کا کتنا بڑا احترام ہوگا, کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ. میرے بھائیو, وبالوالدین احسانا, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جن کے ماں باپ ناراض ہیں, نہ ان کی دعا قبول ہے, نہ ان کے روزے, نہ ان کا حج, نہ ان کی زکوٰۃ, نہ صدقہ خیرات, کوئی قبول نہیں. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت حاصل کریں,
اور مسلم علاقوں میں رات بھر نوجوان گھومتے پھرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ملک و ملت کے سرمایہ ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دیر رات تک نوجوان جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ اپنا کاروبار اور نوکریاں خراب کر رہے ہیں۔ بلا وجہ راتوں کو فضول باتیں اور حرکتیں کرنا شیطانی عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے، وقت پر سوئیں گے تو تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر اپنے بچوں کو اسکول مدرسہ چھوڑ کر آئیں اور ان کے مستقبل کا خیال رکھیں۔ اگر بیٹھنے کا شوق ہے تو وقت کا صحیح استعمال کریں، میٹنگ کر کے ملک و ملت کے مسائل پر غور کریں۔ علاقے میں بیواؤں غربا کے علاوہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ غریبوں کی امداد کا منصوبہ بنائیں۔ جو بچے پڑھ نہیں رہے ہیں ان کو مدرسے میں اسکول میں داخل کرائیں۔ جو لوگ سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے یا مذہب سے ہوں، ان سے رابطہ کر کے بھائی چارہ کا ماحول بنانے کی پہل کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ہزاروں سال سے امن و امان کی بحالی کے لیے کام کیا ہے، ہمیں بھی اس مشن پر کام کرنا چاہیے۔ لہذا عشاء کی نماز کے بعد سوئیں اور فجر کی نماز سے دن کا آغاز کریں تاکہ زندگی اور کاروبار میں ترقی ہو۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب نوجوان ساری رات جاگتے ہیں اور عین فجر کی نماز کے وقت گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، تھوڑی دیر اور جاگ جاؤ تاکہ فجر کی نماز ادا ہو جائے، ہو سکتا ہے نماز کی برکت سے زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم علاقوں میں بھی رات کو جاگنے کا چلن ہو گیا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں اور یہود و نصارے کی مشابہت سے گریز کریں اور اپنے نبی کی بچپن کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ بیاہ شادیوں میں فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے یہودی اور نصارہ کی بنائی ہوئی، اور میرے بھائیوں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، پیسہ اڑایا جا رہا ہے گاڑیوں میں کھڑے ہو کر کے، چالان کٹ رہے ہیں، چالان 40-40 ہزار کے ان کو دے دیں گے، لیکن مسجد میں 1000 روپیہ مدرسے میں نہیں دیں گے۔ جیسا کماؤ گے ایسے ہی برباد ہو جائے گا یہ پیسہ۔ پھول مالاؤں میں تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بربادی میں، لیکن دین پر آپ کی پیسہ اللہ نے آپ کا اچھے کام کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ ایک مسجد بنوا دو، آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حاجی غیاث الدین نے کم سے کم یہ مسجد بنوائی، ان کی روح کے لیے ثواب تو مل رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔